یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. روایت کا ہونا آپ کے محدث شیخ صدوق نے لکھی ہے، جو کہ آپ شیخ کے صدوق لکھیں، شیخ کلینی لکھیں، شیخ طوسی لکھیں، کوئی بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو رسول اللہ نے اپنے اوصیاء کے ذمہ کیے ہیں. یعنی خود نہیں کیا، خود اسے ہاں بالکل، کیونکہ بہت اس کی سارے کوئی قرض، دلیل؟ میں مثال دیتا ہوں. اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ میرے قرضوں کو ادا کرے گا. یہ تو ایک جزوی مسئلہ ہے، اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں یہ کہ جب وہ دین کی تبلیغ کریں تو وہ دین جتنا پھیلے گا، حقیقت میں کس کا دین پھیل رہا ہے؟ اصل دین تو اصل رسول میں ہی تھا نا، اس کے بعد جو بھی ہے وہ پیروی ہے. آج اصل دین نہیں ہے. اب دو باتوں کو ملا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دین کامل نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ دین کا غلبہ رسول خدا کے دور میں نہیں ہوا، تمام دین پر امام مہدی کے دور میں آ کے ہوگا. جی بالکل. یعنی یہ کچھ کام ایسے تھے جو رسول خدا چھوڑ گئے تھے، ایسا نہیں اب آ کے کوئی اور رسول کے اندر جتنا بھی دین تھا، جتنا بھی غلبہ دین ہوا، جتنی بھی شریعت کی تکمیل ہوئی، کوئی بھی رسول خدا ایسا کام نہیں ہے جو چھوڑ کے کسی. لیکن اس نکاح کو جس کا خاص آپ ہی عقیدہ رکھتے ہیں، عالم اسلام میں کوئی اور عقیدہ نہیں رکھتا، وہ نکاح ہے حضرت بی بی سیدہ نرگس خاتون کا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، مذاہب عالم میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان میں سے جس شخصیت پر تمام مذاہب کا اتفاق و اعتراف ہے، وہ شخصیت حضرت امام مہدی کی ہے. حضرت امام مہدی کو مختلف ناموں سے، مختلف القاب سے یہ دنیا جانتی ہے. کوئی ان کو مہدی کے نام سے، کوئی ان کو مسیح کے نام سے، کوئی ان کو منجی بشریت کے نام سے جانتا ہے. یعنی تمام مذاہب کے اندر ایک شخصیت اتفاقی ہے کہ جو قرب قیامت میں آئے گی. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں. عالم اسلام کے دو بڑے مسالک، ایک اہل سنت اور ایک اہل تشیع، ان کے درمیان میں بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے. اہل تشیع مکتب فکر کا کہنا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. اسی طرح اہل سنت مسلک کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے. ظاہر ہے جب اہل تشیع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں تو ان کی والد بھی ہوں گے، ان کی والدہ بھی ہوں گی. اس موضوع کو لے کر آج ہم ایک جید شیعہ عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ان سے بات کریں کہ اگر حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں تو ان کی والد اور ان کی والدہ کا تعلق کہاں سے تھا، ان کا نکاح کب ہوا، وہ پیدا کب ہوئے. اس پر آج ہم ایک شیعہ عالم دین کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں. میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. مولانا اصغر علی نجفی صاحب بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، تقریباً درجنوں کتابوں انہوں نے تالیف فرمائی ہیں. اس کے علاوہ حال ہی میں ان کی ایک کتاب آئی ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جس کا نام ہے گمشدہ حقائق. اس کتاب کو سرسری پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً کچھ گمشدہ حقائق ہیں. آئیے مولانا سید علی اصغر نجفی نقوی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت دیا اور سوالات کا موقع دیا. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. عالم اسلام کے جتنے بھی مذاہب اور مسالک پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت حضرت مہدی کی ہے. اس پر تمام مذاہب مسالک اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. آپ کا نظریہ سب سے مختلف کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جس ہستی اور شخصیت کے بارے میں آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بات کی، اس پہ صرف اہل مذاہب نہیں بلکہ عقلائے عالم متفق ہیں. ٹھیک. نام مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن نتیجہ سبھی کا ایک ہے کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے تاکہ دنیا کا انجام منطقی انجام ہو سکے. ٹھیک. اور تمام مذاہب، وہ ادیان سماوی اور پھر اسلام کے جتنے فرق و مذاہب و جتنے افراد ہیں، اہل علم ہیں، وہ اس بات میں متفق ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے. ٹھیک. اور یہ وہ چیز ہے جو اتفاقی ہے کہ وہ ظہور بھی کریں گے اور قیام بھی کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس پہ کسی کا بنیادی چیز میں کسی کا ہمارا نظریہ کوئی ہٹ کر نہیں ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی کسی کی مخالفت میں کوئی نظریہ نہیں بنایا. ٹھیک. البتہ باقی جتنے نظریات ہیں وہ ہماری مخالفت کا نتیجہ ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں یہ پوری تاریخ کی ذمہ داری لے کر بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی کسی کی مخالفت میں نظریہ نہیں اپنایا. صحیح. دیکھیں، ہمارا عقیدہ یا جو نقطہ نظر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، ان کے فرامین کی بنیاد پر ہے. ٹھیک. کہ امام قریش میں سے ہوں گے، امام 12 ہوں گے. صحیح. زمین میں آخری حجت خدا، وہ ان کا فرزند جس کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ قیام کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دے گا. ٹھیک. اور ظاہر ہے ہمارا چونکہ 12 اماموں کا نظریہ ہے اور ایک کے بعد ایک امام کا آنا ضروری ہے، لولا حجت لساخت الارض اہلہا. ٹھیک. تو ہمارے نزدیک امام کی ولادت بھی ہو چکی ہے. صحیح.
اور وہ پردہ غیب میں ہیں. یہ جو بھی ہو چکی ہے نا، میں اسی کا پوچھ رہا ہوں کہ یہ بھی ہونا دوسروں سے مختلف ہے، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ دوسروں سے مختلف دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دوسرے بھی بہت سارے علماء ہمارے ساتھ متفق ہیں اس بات پر. ٹھیک، صرف یہ یعنی اس میں آپ منفرد نہیں ہیں؟ نہیں، منفرد نہیں، اگرچہ منفرد کر دیا گیا بعض لوگوں کی جانب سے شور و غوغا کر کے، صحیح، اور ایک بات کو اتنا اچھالا گیا کہ یہ اس چیز میں بہت منفرد ہے. نہیں، بہت سارے اہل سنت علماء جیسے ابن حزم وغیرہ، انہوں نے تو تصریح کی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک فرزند تھے. ایک فرزند، دیگر بہت سارے علماء نے، کیونکہ ہم یہاں استقراء تو نہیں کر رہے حوالوں کا، تو ایک من باب المثال میں نے عرض کیا کہ ان کی جو زوجہ تھی جناب نرجس سلام اللہ علیہا، ان کے بطن اطہر سے ایک مولود نے جنم لیا. ٹھیک، اور ہمارے ہاں تو یہ تواتر سے اور اجماع ہمارا اس کے اوپر قائم ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں، آپ نے کہا کہ اس بات کا اقرار دیگر مسالک والے علماء بھی کرتے ہیں، یعنی اہل سنت کی کتابوں میں. کوئی ایک دو نام آپ لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت مہدی کے پیدا ہونے کا کوئی ذکر کیا ہو کہ ہم پیدا ہو چکے ہیں؟ اگر مجھے یاد پڑتا ہے مولانا جامی، ابن حزم اور اس طرح کے دیگر اعلام نے اس کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت کے بہت سارے علماء نے، ایک آدمی، بہت سارے علماء نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر خود باقاعدہ مستقلاً کتابیں لکھی. جیسے ابن حجر نے کتاب لکھی، بلکہ چند سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب آئی جو بہت سارا استفادہ انہی سے تھا. تو جزئی چیز میں اختلاف ہونا یا کسی ایک نقطہ نظر میں اختلاف ہونا، یہ تو خود کسی ایک مذہب کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے. فقیہ کے مخالف بھی کسی نقطہ نظر میں ہو سکتا ہے. اس سے اصل نظریے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا اس عقیدہ مہدویت کا اور عقیدہ امام مہدی کے ظہور ہونے کا کوئی ذکر قرآن مجید میں ہمیں کہیں ملتا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں مختلف آیات کے اندر اس چیز کی طرف صراحت یا اشارہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دے. یعنی اللہ یہ حتمی فیصلہ سنا چکا ہے کہ رسول اکرم کی بعثت کا مقصد ہے کہ دین مبین اسلام کا تمام عالم پر غلبہ ہو. وہ کب ہوگا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ان کے دور میں ہوگا، جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تبھی ان کا غلبہ ملا. پورے عالم پہ تو نہیں تھا، پورے عالم پہ ان کا غلبہ نہیں تھا. میں دین نبی کریم کا ہی چلے گا. ٹھیک ہے، رسول اکرم آئے، ان کو غلبہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ غلبہ حاصل ہوا. کفر دین کلے، ٹھیک، کیا اس دور میں باقی ادیان موجود نہیں تھے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جو دین کا غلبہ تھا وہ مکمل نہیں ہوا؟ پوری دنیا پہ نہیں تھا. میں عرض کرتا ہوں نا، یعنی اس دور میں جو ہے مکمل نہیں ہوا. اب آگے امام مہدی آئیں گے، وہ دین کو دیکھیں، دین مکمل ہونا ایک اور چیز ہے، دین کا غلبہ ہونا. دونوں چیزوں کو اگر ہم ملائیں گے تو بات وہ نادرست بات. دیکھیے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کا غلبہ رسول خدا کے دور میں نہیں ہوا تمام الدین پر، امام مہدی کے دور میں آگے ہوگا. جی بالکل. یعنی یہ کچھ کام ایسے تھے جو رسول خدا چھوڑ گئے تھے، اب آ کے کوئی اور. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ہم یہ فکر رکھیں کہ نعوذ باللہ کچھ کام ایسے تھے جو رسول اللہ کو کرنے چاہیے تھے اور انہوں نے نہیں کیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں اس دور میں غلبہ نہیں ہوا. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قیامت تک دین کس کا چلنا ہے؟ رسول اکرم کی شریعت چلنی ہے. شریعت تو نبی کریم کی چلنی ہے، دین خدا کا چلنا ہے. اب وہ جو امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، سارے جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ اس دین کی پیروی کر رہے ہیں نا. احسن، تبلیغ کس دین کی کر رہے ہیں؟ اس دین کی کر رہے ہیں، اسلام کی. اس دور کے اندر غلبہ نہیں ہوا، بعد میں اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ دین کی تبلیغ. احسن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دین کی تبلیغ کریں تو وہ دین جتنا پھیلے گا، حقیقت میں کس کا دین پھیل رہا ہے؟ اصل دین تو اصل رسول میں ہی تھا نا. اس کے بعد جو بھی ہے وہ پیروی ہے. آج اصل دین نہیں ہے. اصل رسول کے اندر جتنا بھی دین تھا، جتنا بھی غلبہ دین ہوا، جتنی بھی شریعت کی تکمیل ہوئی، کوئی بھی رسول خدا ایسا کام نہیں ہے جو چھوڑ کے کسی اور شخصیت کے لیے گئے. آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دین کامل نہیں ہے، یہ ہماری بحث ہی نہیں. صحیح ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایسا کام تھا جو دین کا غلبہ ہونا یہ دینی ایک امور ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو اس کا کامل ہونا رسول خدا کے دور میں ضروری ہے، بعد میں ضروری ہے. کامل دین ہے، لیکن ادیان عالم پہ غالب آ گیا. آپ کوئی ایک مثال دیں کہ بھئی نبی کریم کے فلاں ہجری میں دین پوری زمین پر، پوری مملکت خدا پر پھیل گیا تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ واضح چیز ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں اگر نبی کریم غالب آ گئے یا چاند محلوں پہ غالب آ گئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا غلبہ اگر عصر رسول میں نہیں آ سکتا تو دیگر ادوار میں بھی نہیں آ سکتا. یہ رسول کیوں نہیں آ سکتا؟
کیونکہ دین تو ہے ہی رسول کا اثر. دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو رسول اللہ نے اپنے اوصیاء کے ذمہ کیے ہیں, یعنی خود نہیں کیے. ہاں بالکل, کیونکہ بہت سارے, میں مثال دیتا ہوں, اس کی دلیل میں مثال دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ میرے قرضوں کو ادا کرے گا. یہ تو ایک جزوی مسئلہ ہے, اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں یہ زیادہ اشد ہے. دیکھیں یہ ایک مسلم ہے کہ کوئی بھی سمجھیں, ایک بات کو سمجھیں, قرض واپس کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیں جو اس کا وارث ہوگا اس کی, جس نے قرض لیا ہے ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, اس نے ہی واپس کرنا ہے. اگر وہ کسی کا ذمہ کر دے تو بظاہر یہ شخص کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ کون کر رہا ہے؟ وہ صاحب جس نے حکم دیا تھا. ٹھیک ہے, بظاہر یہ دین جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ادیان عالم پہ غالب آ رہا ہے, لیکن حقیقت میں نبی کریم ہی کا دین ہے. دیکھیں انہی کا نائب, ان کی نیابت میں پورے عالم یعنی عالم انسانی کے اوپر دین کو غالب کر رہا ہے. کیونکہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو دین مصطفی مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, قرۂ ارض میں کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز نہیں جائے گی. صحیح. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر دین کو مکمل کامل شکل میں دیا ہے. دین دینا, کامل ہونا ایک چیز ہے, اور پھر اس کا غلبہ کرنا. آپ خود اہل سنت جو حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ شام میں یہ دعوے صحیح ہیں یا نہیں صحیح, یہ بات کی بات ہے. کوئی ہمارے اس بیان سے یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کی تائید بھی کر رہے ہیں کہ ایران میں, شام میں, مختلف جگہوں پہ دین فلاں شخصیت کے دور میں پہنچا. تو اس کا مطلب لوگوں کو اصلاً پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اسلام نامی دین بھی ہے یا نہیں ہے. وہ پہنچا بھی بعد میں, غالب بھی بعد میں آیا, لوگوں کے گھر گھر بھی پہنچا. تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ دین کامل نہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کے اس مقدمے کو مان لیتے ہیں, لیکن جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا اس سے کوئی ربط ہی نہیں. بالکل واضح کہ حضرت مہدی آئیں گے اور آخر میں دین کا غلبہ ہونا. ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ کو کہ الدین کلے, صحیح, یہ مقدمہ ہے نا کہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. امام مہدی علیہ السلام کی بات الگ رکھ دیں, کس دور میں غالب آیا ہے یا کب غالب آئے گا. کیونکہ آج ہمارا موضوع حضرت بی بی نرجس خاتون ہے, تو اس لیے ہم اس مسئلے کو طول نہیں دیتے. صرف ایک بات پر آپ ہمیں بتائیے کہ جس مسئلے پر اقول آپ کے یعنی عقید مہدیت کے علاوہ آپ ماتمی تتن جاہلیہ والی روایت کو, حدیث کو اسی کے ذیل میں ماتے, جو معرفت نہیں رکھتا وہ کفر کی اور جہالت کی موت مرا. تو ایسا مسئلہ قرآن میں صریح طور پر کیوں نہیں ہے؟ ایسی پیچیدہ بات کہ اللہ کل دین ہے, اس کا مطلب پیچیدہ کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو پیچیدہ کیوں رکھا ہے؟ اس سے زیادہ صراحت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس کے غلبے کو آپ دین کا غلبہ کہہ رہے ہیں, اور رسول خدا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جو رسول خدا نے اپنے اوصیاء کو سونپی. تو جس طرح نبوت کا ذکر ہے, جس طرح آپ کے بقول امامت کا ذکر ہے, مہدویت کا ذکر, تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے. اور ہے بھی, آپ تصریح اور ہے بھی, یہ تصریح دیکھیں. اس سے زیادہ ایک چیز ہے کہ ہے یا نہیں ہے, یہ ایک چیز ہے. ایک ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے مطابق تصریح نہیں ہے. شخصیت کی تو بات نہیں ہے نا, شخصاً کہہ رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید, اس سے واضح اور کیا ہو. قرآن مجید فرقان حمید خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجنے کی, ارسال کرنے کی غایت کیا تھی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اب دیکھیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ یہیں پر رک جاتے ہیں. آپ نے کہا رسول اکرم کے بھیجنے کی وجہ یہ تھی یظہر علی کل دین, تو پھر انہوں نے کرنا تھا نا اس کو. تو رسول اکرم ہی کر رہے ہیں, آج بھی رسول خدا کے دین کا ادامہ ہے. نہیں, بعثت رسول کا ہدف آپ نے خود بتایا کہ آ کے غلبہ کریں گے, آ کے خود غلبہ نہیں کر رہے, کسی اور شخصیت کے حوالے کر رہے ہیں. تو رسول خدا کا غلبہ کہلائے گا نا, یعنی رسول اللہ سے جدا صراحت ہونی چاہیے تھی. یہ صراحت مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ صراحت سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ رسول خدا کی ذمہ داری, آیا تو آپ پڑھ رہے ہیں کہ رسول کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ وہ ذمہ داری کسی اور شخصیت کو سونپ رہے ہیں. کی نہیں, میں اللہ کی ذمہ داری کہہ رہا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر, کون ظاہر کرے گا؟ اللہ. لیظہرہ علی الدین کلہ, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہ اس نے کرنا ہے. اب اس کی مرضی کہ وہ رسول اکرم کے زمانے میں اپنے دین کا غلبہ کروائے, وہ رسول اللہ کے بعد کروائے. ہم آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ بعد میں جو کروایا اس بعد والے کی دلیل دے, رسول کے دور میں تو ہوا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. میں یہی عرض آپ کے سامنے کر رہا ہوں, اگر آپ بات کو مکمل دیکھیں, ایک اشارہ ہے, ایک صراحت ہے. یہ بالکل صراحت ہے, یہ بالکل اشارہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے, نہیں, بالکل صراحت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اس مہدویت کے غلبے کے علاوہ کوئی ایک بات بتائیں کہ پورے ارض و سما پہ دین مصطفی پھیل گیا ہو. سب مسلمان متفق ہیں کہ دین مصطفی تب پھیلے گا جب امام مہدی آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایک مثال دیں کہ فلاں مفتی صاحب نے کہا فلاں دور میں پورے عالم پہ دین پھیل گیا تھا, ایسا ہوا ہی نہیں. تو دین کامل ہے, اکمل ہے, شریعت مکمل ہے. نبی کریم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انہی کا دین پورے ارض و سما پہ کب پھیلے گا؟ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ظاہر کروں گا الگ دین کلے,
تو محمد یان پر غالب ہوا۔ آپ کی اس آیت والی دلیل سے تو میں ابھی بھی متفق نہیں، ہم آگے چلتے ہیں، اور میں بالکل بھی مطمئن نہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے تو اگرچہ حضرت امام مہدی، لیکن ظاہر ہے آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کے والد بھی ہوں گے، ان کی والدہ بھی ہوں گی، اور ان کا نکاح بھی ہوا ہوگا، وہ پیدا بھی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت امام مہدی کی ولادت کب ہوئی ہے، کس سن میں ہوئی ہے؟ 255 ہجری میں ٹھیک، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، صحیح، اور اس کے تقریباً 5 سال بعد، جب آپ کا سن مبارک 5 سال تھا، صحیح، آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی۔ 5 سن میں ہی یعنی ان کے والد کی، ہاں، جب حضرت آپ امام کا سن حسن، 5 سال تھا، ٹھیک ہے، ان کا سن 29 سال تھا، تو ان کی شہادت ہو گئی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پردہ غیبت میں چلے گئے۔ البتہ اس کو غیبت صغریٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ حضرت امام حسن عسکری کی شخصیت تو مسلم ہے، یعنی اہل سنت کے تمام علماء، اہل تشیع کے تمام علماء، جتنے بھی عالم اسلام کے علماء ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس نکاح کو جس کا خاص آپ ہی عقیدہ رکھتے ہیں، عالم اسلامی کوئی اور عقیدہ نہیں رکھتا، وہ نکاح ہے حضرت بی بی سیدہ نرگس خاتون کا، جس کو آپ کی کتابوں کے اندر صراحت کے ساتھ بقول آپ کے بیان کیا گیا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان کا نکاح کیسے طے پایا تھا، کیونکہ آپ کی کتابوں کے اندر ایک روایت پائی جاتی ہے، ایک نہیں بلکہ کئی ایک روایتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ ایک ملکہ روم کی بیٹی تھیں، اور ان کا نکاح خواب میں حضرت فاطمہ نے پڑھایا تھا۔ ان کے بیٹے یعنی حضرت حسن عسکری کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے خواب میں خاتون آئیں گی، پھر وہ پورا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ملکہ روم کے گھر سے آئیں۔ اس کی کیا یعنی آپ کے پاس کوئی توجیہ ہے اس کی کیا، یعنی یہ کوئی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نکاح کسی کا جو ہے وہ خواب میں نکاح ہوا ہو اور یہ پورا اس کے اوپر پوری بنیاد کھڑی کر دی گئی ہو؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ 2 سوال آپ نے اکٹھے کیے ہیں۔ ایک تو یہ آپ نے کہا کہ بی بی کا نکاح ہوا اور اس سے پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تیسرا بھی میں جمع کر دیتا ہوں کہ کسی شخصیت کے تاریخ کے اندر نکاح ہونے، ثبوت ہونے، اس کے کیا معیارات ہیں آپ کے نزدیک، اور تاریخ اسلام کے نزدیک اس شخصیت کے وجود کے ثابت ہونے کے کیا معیارات ہیں؟ تو پہلا تو آپ نے یہ سوال کیا کہ جو نکاح کا عقیدہ ہے، یعنی بی بی کا نکاح اور امام دنیا میں صرف آپ کا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا، آپ الاستیاب کو دیکھیے گا، اور دیگر اہل سنت علماء بھی ہیں کہ جنہوں نے اس کو ہاں، یہ میں کہتا ہوں کہ اکثریت ان کی وہ ہے کہ جو اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس کو ہم مانتے ہیں، جو چیز ماننے والی ہے۔ ہمارا متفق کا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، اور اس پہ البتہ اہل سنت کے ہاں علماء نے بعض نے تصریح کی، اور اکثریت وہ ہے جو اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے، سید ہوں گے، اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، اور یملأ الارض قسطا وعدلا۔ یہ جو دوسری روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا جو بعض شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ روایت کا ہونا آپ کے محدث شیخ صدوق نے لکھی ہے، جو کہ آپ شیخ کے صدوق لکھیں، شیخ کلینی لکھیں، شیخ طوسی لکھیں، کوئی بھی بزرگ لکھے کتاب میں، اہل سنت کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی، کتاب کے اندر کسی شے کا موجود ہونا اور چیز ہے، اس چیز کا درست ہونا اور چیز ہے۔ مثال کے طور پر صحاح ستہ کے اندر دیکھیں کیا جتنے بھی مندرجات ہیں سب کو اہل سنت مانتے ہیں؟ یعنی حضرت داؤد کے متعلق جو جن باتیں کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، صحیح ان کو صحیح مانتے ہیں، آسان جن کو انہوں نے صحیح قرار۔ اسی طریقے سے آپ کے جو محدثین ہیں، مثلا شیخ صدوق، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، انہوں نے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں ہماری اللہ اور اس ہمارے کتاب نزدیک اس کمال الدین کے اندر یہ روایت ہے، کیا اس کو صحیح قرار دیا ہے شیخ نے؟ نہیں، یہ دوسری کتابوں کی، اور آپ کے محدثین کی یہ تصریح ہے، یعنی آپ کے محدثین نے لکھا ہے، اس کو دیگر اسکالر بھی بیان کرتے ہیں، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے، کہ ہمارے متقدمین کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اجماعاً ثابت ہیں، کیونکہ یہ ہم دیگر کی طرح ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بالکل۔ ہمارے ہاں ہر روایت قابل تحقیق ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری یہ روایتیں جتنی بھی میں درج کر رہا ہوں وہ روایتیں صحیح ہیں، تو وہ اس بندے کی اپنی تحقیق کے مطابق درست ہیں۔ دوسرے اصحاب اجماع والا قانون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے آپ کے نزدیک؟ اصحاب اجماع کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اصحاب اجماع کا مطلب یہ ہے، یہ کہتے ہیں آپ کے بعض اسکالر، ہم نام نہیں لینا چاہتے، آپ کے بعض اسکالر کا کہنا ہے کہ ہمارے جو متقدمین کی کتابیں ہیں وہ تمام کے تمام صحیح ہیں، اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں پیش کی گئی تھیں، اب اس پر کوئی جرح کا کوئی نہیں ایسا بالکل نہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کا یہ نظریہ اخباری جن کو کہا جاتا ہے، بعض ہیں، بعض لا علم ہیں ان چیزوں سے، یعنی ایک نظریہ ہے نا آپ کے اندر؟ ہاں نظریہ ہے، ایک نظریہ ہے، اگرچہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ صدوق نے اس کتاب کے متعلق نہیں کہا کہ میں جو بھی اس میں مندرجات لے کے آ رہا ہوں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، کمال الدین و تمام النعماء کے اندر اس کے اندر نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ادعا کیا جاتا ہے باقی ملا یحضر الفقیہ کے متعلق، یہ شیخ کلینی کی الکافی کے متعلق، اس طرح کی کتابوں کے متعلق
دعویٰ کیا جاتا ہے بعض اہل علم کی جانب سے کہ انہوں نے جو ذکر کیا ان کتابوں کے اندر وہ ان کے نزدیک صحیح تھا. ان کے نزدیک صحیح ہو تو پھر بھی تحقیق کی گنجائش باقی ہے کہ ان کی تحقیق ان پر حجت ہے. ہمارے لیے پھر بھی شیعت کا ترہ امتیاز یہی ہے کہ ہم ہر روایت کو قابل تحقیق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی محدث کسی بزرگ نے کہا ہے تو یہ اس کی اپنی تحقیق ہے, ممکن ہے آپ کے نزدیک وہ چیز ثابت نہ ہو. بعض چیزیں مسلمات ہیں, بعض چیزیں جو اجماعی ثابت ہیں اس پہ سب جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں. اہل سنت میں بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو کیا حضرت موسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو صحاح کے اندر روایات ہیں, کیا اہل سنت اس کو صحیح بھی مانتے ہیں؟ یا قرآن مجید کے اندر یا قصہ غرانیق جو صحاح میں موجود ہے کیا اس کو صحیح مانتے ہیں؟ تو روایت کا ہونا اور چیز ہے, ان علماء کا اس کو آن کرنا. کچھ مراحل سے گزر کر آپ روایت کی صحت و سقم تک پہنچتے ہیں یا اس کو قابل استدلال یا قابل استشہاد سمجھتے ہیں. ایسے تو نہیں کہ جو بھی روایت کل منقول لیس بصحیح, ہر نقل شدہ بات صحیح نہیں ہوتی. محدثین کی عادت تھی کہ بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیتے تھے. اس روایت کے صحیح نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اصل اب ہم آتے ہیں اگلے نکاح ہے حضرت بی بی نرس خاتون. اگر آپ اس واقعے کو اگر آپ تفصیلی پڑھیں تو آپ کو خود یہ واقعہ کی واضح تو بتائے گی کہ یہ ائمہ کی دیگر روایات سے منسجم نہیں ہے. اسلوب ہے نا روایات کا, روایت خود اس کے برعکس بھی آپ کے یہاں روایتیں پائی جاتی ہیں؟ بالکل پائی جاتی ہیں, مسلم روایات پائی جاتی ہیں, تواتر کی حد تک پائی جاتی ہیں, جس سے یہ ٹکرا رہی ہے. میں ایک ایک کر کے 2-3 نقطے بیان کرتا ہوں شاید بات واضح کر سکوں. کہ اولاً تو یہ کہ اس روایت کا اسلوب انداز جو بیان کا ہے وہ بتاتا ہے خود کہ یہ ائمہ کی زبان سے صادر نہیں ہو, اور ایسا کوئی واقعہ کہ جو اس انداز سے پیش ہوا ہو وہ ان کی شایان شان بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کی آپ کے ہاں کوئی کیا معیارات کیا ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس واقعے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بی بی سلام اللہ علیہا اور امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح خواب میں, پھر یہی تو اعتراض ہے. یہ اس کے واقعے کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. اور دوسری چیز ہم تو یہی کہتے ہیں آپ کے جو واقعات ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے نا, ہم اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے. یعنی ہم دفاع تب کریں جب ہم اس کو آن کریں. دوسری چیز اس واقعے کے اندر ہے کہ رومیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی. اس زمانے میں ایسی کوئی جنگ ملتی نہیں ہے, یعنی درایتاً آپ کے نظر. تیسری چیز اس واقعے کے اندر یہ بھی ہے, اس واقعے کے اندر وہ جو خواب میں نکاح والی روایت ہے اس کی بات آپ جی میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کو پورا اگر تفصیلی پڑھیں, اب وقت نہیں کہ ہم اس کو پورا, لمبا واقعہ ہے کہ بی بی کی جو خاندان تھا عیسائی تھا, اور پھر بی بی کے جو ہے وہ بی بی کا نکاح جو ہے وہ پڑھانے کے لیے پورا انتظام اہتمام کیا گیا, اور پھر ایک جو ہے وہ انہونی ہو گئی, اور اس میں جو وہ دلہا تھا وہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا, اور پھر پورا ایک داستان قصہ ہے. اس قصے کے اندر یہ بھی ہے, اور جو نام لیے گئے اس قصے میں ایسی شخصیات زمانے میں کبھی پائی نہیں گئی, کوئی تاریخی گواہی موجود نہیں سوائے اس واقعہ کے. یعنی کبھی کوئی چیز, جب آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کسی چیز کو ثابت کیسے کیا جاتا ہے, تو دیکھا جاتا ہے شواہد کیا ہے, قرائن کیا ہے, اس زمانے کے قریب جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس کا ذکر کیا ہے, علماء محدثین جو اس فن کے ماہر ہیں انہوں نے اس کو پھر اس کے جو لفظ ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں. خود اسی طویل روایت خود اس روایت میں اگر آپ دیکھیں یہ, اور پھر بعض محققین کا کہنا ہے جو کہ ہمیں درست معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیسے شیرین فرہاد کا قصہ ہے یہ اس سے ملتا جلتا قصہ ہے, ویسی کہانی گھڑی گئی. پرانے دور میں اگر آپ دیکھیں تو روایات واضح کرنے کا بڑا ماحول تھا, لوگ جو ہے وہ قصے کہانیاں بنا کے سنایا کرتے تھے. تو روایتیں ہم نے بھی دیکھی, بہت ساری روایات ہیں. تو وہ ایک چیز کی اصل ہوتی ہے اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ اصل چھپ جاتی ہے, اور یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے, یہ واقعہ بھی نہیں. اور پھر اگر سندی اعتبار سے دیکھا جائے یعنی میدان علمی میں دیگر, یعنی ایک تو ہے کہ یہ درایتاً آپ کے نزدیک ثابت شدہ نہیں ہے کہ تاریخی جو حقائق ہیں, تاریخی جو واقعات ہیں اس سے کوئی منسجم نہیں ہے, اور وہ اس کی تائید نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس ہے. پہلی چیز تو یہ ذاتاً اس کے اندر ایسی کمزوریاں موجود ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس میں جن چیزوں کے, جن شخصیات کے, جن وقائع کا ذکر ہے وہ تاریخ میں موجود ملتے نہیں. تیسری ہمارے ہاں جو مسلم روایات ہیں وہ بھی انہی بزرگوں نے لکھی ہیں اور اس کو تسلیم کیا ہے, اور وہ تواتر کی حد تک اس سے برعکس ہیں, اس سے یہ ٹکرا رہا ہے واقعہ. اور وہ روایت صحیح و سند بھی ہیں بلکہ تواتر کی حد تک ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور پھر مزید بات یہ کہ اس کی اگر سند دیکھیں تو اس میں ایک نام آتا ہے محمد بن بہر شیبانی کا. وہ شخص ہمارے علماء جو بزرگ علماء ہیں, محدثین ہیں, شیخ کشی جیسے بزرگان اس لیول کے, وہ گواہی دے چکے ہیں یہ بندہ غالی تھا. یعنی یہ قابل قصہ گو بھی تھا اور خود غالی بھی تھا. یعنی دو طرح کے اس کے اوپر اتہام ہے نا.
ایک تو ہے کہ قصہ گو تھا. یہ کس محدث نے آپ کے لکھا ہے؟ شیخ کشی نے. ان کی اختیار معرفت الرجال پڑھیں جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جس کو جو ہے وہ جمع کی ہے, ان کا انتخاب ہے, انتخاب ہے. تو اس میں یہ چیز آپ کو ملے گی. دیگر ابن غزائری وغیرہ نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا ہے کہ یہ غالی شخص تھا, اور سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر یہی نتیجہ نکالا تحقیق کے بعد, یہ شخص غالی تھا. اور پھر یہ بندہ جس سے لے رہا ہے روایت, وہ اپنے کو حضرت ایوب کی نسل سے بتاتا ہے وہ شخص, اور وہ محض ایک تحریر پہ جو ہے وہ بھروسہ کر کے. تو ایسا بھی کوئی نہیں ملتا. حضرت ایوب کی نسل بھی یعنی نہ سندن واقعہ ثابت ہے, نہ سندن واقعہ ثابت ہے, نہ درایتاً ثابت ہے. اور اگر بالفرض ایک اور قانون ہے کہ اگر کوئی واقعہ صحیح بھی ہوتا یعنی سند صحیح ہوتی, لیکن ہماری مسلم روایات جو قطعی روایات ہیں ان سے ٹکراتا تو بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اس لیے یہ واقعہ اگر اس کو کوئی جہالت کی بنیاد پہ بیان کرتا ہے تو پھر تو وہ قابل معافی ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی جان بوجھ پہ بیان کرتا ہے تو تنقیص ہے سیدھی سیدھی. نہیں, اگر کیونکہ معصومین کی جو والدائیں ہوتی ہیں وہ جو اس قصے میں بیان کیا گیا وہ ان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ روم سے چلی, پھر ایک کنیز تھی, پھر ان کو خریدا گیا, آگے بیچا گیا, پھر وہ امام کے گھر میں آئیں. دیکھیں یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا, یہ باتیں کتابوں کے اندر آپ کی موجود ہیں. کتابوں کے اندر تو یہ کوئی ہوائی بات تو نہیں ہے نا. کتابوں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کو کوئی بھی ذی شعور ماننے کو تیار نہیں. میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ کل منقول سب سے. آپ نے بیان کیا کہ واقعہ من گھڑت ہے, سندن درایتن ثابت نہیں ہے. پھر یہ نکاح, پھر یہ پورا کا پورا ایک جو عقد ہے کیسے طے پایا, وہ صحیح روایت آپ ذکر کر دیجئے. یہ ہمارے علماء نے اس چیز کو لکھا, شیخ طوسی, شیخ صدوق اور اس پائے کے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ جو مقدرہ تھیں, یہ جو بی بی تھی جناب نرجس, ان کے بارے میں دو قسم کی رائے پائی جاتی. ایک تو یہ کہ یہ حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کی بیٹی تھی, یعنی امام عسکری کی کزن ہوئی. ٹھیک. ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا, یعنی ان کی پھپھوزاد ہوئی, ان سے نکاح ہوا, تو پھر تو گھر کی بات ہوئی نا. پھر تو اہل بیت کا انداز یہی تھا کہ وہ اپنے گھر کی مستورات کی باتیں اس طرح باہر نہیں کرتے تھے, نعوذ باللہ. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو خاتون تھی جناب حکیمہ خاتون, جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو جان ہیں, ان کے ہاں انہوں نے تربیت پائی. ان کی کنیز تھی, انہی کے ہاں تربیت پائی. ان کے کردار آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک اس بی بی کے متعلق گواہیاں پائی جاتی ہیں ان کے کردار کے اوپر. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس پر ہمارا اتفاق ہے اور تواتر ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اس پہ دو اقوال پائے جاتے ہیں کہ بی بی کیسے اس گھر میں داخل ہوں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف کیوں ہے؟ نہیں, اتفاق اس چیز پہ نہیں ہے. اتفاق اس چیز پہ ہے کہ یہ بی بی اسی صحن علوی میں ہی رہتی تھی. اب وہ کس نوعیت سے رہتی تھی یہ دو نظریے پہ. تو اصل ان کی ولادت یعنی حضرت امام حسن عسکری کے یا اہل بیت کے گھر میں, آنگن میں کیسے ہوئی, یعنی اس گھر میں وہ کیسے داخل ہوئی, اس کا آپ اگر بتا دیں آپ کی کتابوں میں اگر اس کا کوئی ذکر ملتا ہو تو. دیکھیں ہماری کتابوں میں ہمارے بہت سارے شیوخ, ثقات, بزرگان جن کی کتب امام کے عصر غیبت میں لکھی جا رہی تھی, جن کے متعلق تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ تواتر ہے. تواتر ہے, یعنی ان کی کتابیں امام علیہ السلام کے ادوار میں لکھی جا رہی ہیں. آپ کے یہاں تواتر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی امام تصدیق کریں وہ تواتر میں سے. دیکھیں امام جس کی تصدیق کریں وہ اس پہ تو بحث ہی ختم ہو گئی نا, چاہے وہ ایک ہی راوی سے مروی, ایک ہی راوی سے مروی ہو. ٹھیک. تواتر کی باقی شرائط ہیں. آپ کی اگر امام توثیق کر دیتے تو آپ کی تو بات جدا یعنی وہ عصمت کے توثیق ثابت ہو. ہاں, ان کی عصمت کی وجہ سے, عقیدہ عصمت کی وجہ سے یہ متواتر کہلائے گا واقعہ. ٹھیک. متواتر واقعہ اصطلاح تو شاید یہ درست نہ ہو اس طرح سے, لیکن وہ بندے کی بات جو ہے وہ تو قابل قبول, یعنی اس عصمت کے عقیدے کی وجہ سے وہ بات اس درجے کو پہنچے گی کہ اس کو تواتر کا ہی درجہ دیا جائے. ہاں ایسا کہہ لیں, اگر لفظ ہی دینا ہے تو یہی دیکھ لیں. برک ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ کے جو متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ وہ صحن علوی میں انہوں نے تربیت ہی صحن علوی میں پائی. یعنی آپ کا اور ہماری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ باہر سے آئیں, ہم کہہ رہے تھے نہیں, ہمارے علماء برعکس ہے. دونوں صورتوں میں, دونوں صورتوں میں انہوں نے صحن علوی میں ہی تربیت پائی. اور امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. یہ تو آپ نہیں بات کر رہے ہیں, کبھی ہم نے اس نوعیت کی کوئی بات نہیں سنی. امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا عقد کروایا. خواب والا عقد درست نہیں, باقاعدہ عقد ہوا. یعنی وہ ایک جھوٹی کہانی ہے, وہ ساری آپ کے نزدیک جھوٹی کہانی ہے. جھوٹی کہانی, وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل یہ کیونکہ دیکھیں ایک اتنی بڑی مقدرہ عصمت ہو, ایک اتنی بڑی ہستی ہو کہ رسول اکرم سے لے کر حضرت امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر معصوم ان کے متعلق ان کے فضائل, ان کے مناقب بیان کرے. ہر معصوم. اس کے متعلق ہم آپ سے آگے بات کریں گے کہ ان کے متعلق روایت کیا آئی ہیں, لیکن
تو اصل واقعہ کیا تھا, یہ کیسے داخل ہوئی یہ بی بی اس گھر میں, اس کی آپ حقیقت بتائیں. چلیں ان کو تو آپ نے روایت کو جھوٹا, من گڑت قصہ کو قرار دے دی. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں نے تصریح کی. اب چونکہ آپ بار بار تکرار کر رہے ہیں تو میں ایک تصریح جو ہے ہمارے بزرگوں کی پڑھ دیتا ہوں. یہ اثبات الوصیہ کے اندر ہے, اور پھر اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ دیگر شیعہ محدثین نے بھی نقل کیا. ہم بطور مثال ایک آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ روا لنا الثقات من مشائخنا ان بعض اخوات ابی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام علی بن محمد علیہ السلام کانت لہا جاریہ صحیح, ولدت فی بیتہا صحیح, وربتها تسمى نرجس. اچھا, میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ہمارے بعض یعنی اسی گھر کی خاتون تھی. جی جی مشائخ نے روایت کی. بعض ثقہ مشائخ, یہ جام کا صیغہ بتا رہا ہے کہ ایک سے زیادہ, یعنی جس تواتر کی آپ بات کر رہے تھے کہ تمام ایک سے زیادہ ہے, اور مشائخ اور ثقات یعنی وثاقت کی بھی ساتھ میں, کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہمشیرہ کی لڑکی تھی. صحیح, یعنی ایک ہمشیرہ کی بیٹی تھی. صحیح, ٹھیک ہے, جو اس کے گھر میں پیدا ہوئی. اچھا, اور جس کی انہوں نے تربیت کی, پرورش کی, اور اس کا نام نرجس رکھا. یعنی یہ جو خاتون تھی یہ اسی گھر کی خاتون تھی. اسی گھر کی خاتون تھی. تو یہ جو پورا قصہ ہے, یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قصہ اتنا پیارا بیان کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو سننے میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے, اور نتیجے کے طور پر وہ اتنا رائج ہو جاتا ہے کہ لوگ پھر اس کی اصل کی طرف دیکھتے ہیں. اس روایت کا جس کا آپ نے تردید کی, اس میں اندر یہ تھا کہ وہ خبر واحد تھی, یعنی ایک ہی سے نقل تھی, جبکہ یہاں ذکر ہے کہ بعض مشائخ نے ذکر کیا. پھر اس روایت کے اندر خود کمزوری پائی جاتی تھی نا, کہ راوی پایا جاتا ہے جو راوی متہم ہے, متہم ہے غلو کے ساتھ, تو پھر اس کی ایسی روایات جس کے اوپر باقی اعلام جو ہے تو اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. بہت سارے ایسے قصے ہیں جو مشہور ہو گئے ہمارے, وہ بعض آخرین وہ پڑھتے ہیں, سعید والا خط پڑھتے ہیں, وہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے, لیکن اب وہ مصائب کی دنیا میں مسلم سمجھ کے پڑھا جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض قصہ کو اس کو اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں کہ بعد میں آنے والی جو نسلیں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں, یہ کوئی غور نہیں کرتے. وَإِلَّا یہ جو واقعہ ہے, میں اس کو کم از کم اپنی رائے کے مطابق معصومین اور ان کی امہات کی شایع نشانی سے. ٹھیک ہے, آپ نے ذکر کیا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو شبہات ہیں میں ان کا بھی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس بی بی کے, اس امام مہدی کی والدہ کے, اس خاتون کے ایک سے زیادہ نام ہوئے. تو بعض احباب کا یہ کہنا ہے, بعض صاحبان کا یہ کہنا ہے, اشکال بھی کیا جاتا ہے کہ اتنے نام, یعنی زیادہ نام کی وجہ سے ایک چیز ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکوک وجود ہے, اسی لیے اتنے نام گھڑے گئے ہیں, لہٰذا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ بہت عامیانہ اشکال ہے ویسے تو, یعنی علمی دنیا میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ زیادہ ناموں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل چیز موجود نہیں ہے, اصل شخصیت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ شبہ پیدا کرتی ہے نا ایک چیز. جی ایک شبہ پیدا کرتی ہے. مسلم ہے, حضرت علی ہے, ان کا دور تھا مسلم تھا, نام 4 8 10 میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. پھر دوسری بات, پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم حل کرتے ہیں, لیکن فی الحال میں نے مجھے قانون ذکر کرنے دیں کہ زیادہ نام ہونا دلیل نہیں ہے, دلیل نہیں بن سکتا. استبعاد آپ کہہ سکتے ہیں, عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. اس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے, شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ شخصیت ہی نہ ہو, بطور دلیل تو اس کو نہیں ذکر کیا جا سکتا. ایک تو یہ بات. دوسری بات, خود یہ طے نہیں ہے کہ ان کے نام متعدد ہیں یا القاب متعدد ہیں, کہ نام ایک ہی ہے نرجس, صحیح, باقی نام متعدد ہیں. تیسری چیز یہ کہ ائمہ معصومین کے اس زمانے کو پڑھنا پڑے گا کہ اس میں انہوں نے کتنی مشکل حالات میں زندگی گزاری, اپنی حفاظت کی, امام وقت کی حفاظت کی, پہرے داروں سے چھپ کر ان کی تربیت کی. ایسے حالات میں تو ہو سکتا ہے ان کے متعدد نام رکھنا ہی عین حکمت ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس حالات کو پڑھے نا. کیا اہل سنت میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں نہیں ایسی شخصیات کے جن کے ایک سے متعدد نام ہو؟ خود کتنی معروف شخصیت حضرت ابو ہریرہ, کتنی معروف شخصیت ہے, 5000 سے زائد ان سے روایات ہیں. حالانکہ یہ بھی اپنی جگہ پہ قابل بحث ہے کہ وہ اتنی روایات ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی, لیکن ان کے متعدد نام ہیں. صحیح ہے. ان کی اگر آپ کتب کو دیکھیں, الاستیعاب وغیرہ اور دیگر جو تراجم اور رجال کی کتابیں لکھی گئی ہیں, تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شخص, خود حضرت ابوبکر کے متعدد ناموں کے اوپر بحث ہے. عتیق ہے, ابوبکر ہے, عبد الرحمن ہے, عبداللہ ہے, فلاں ہے, دیگر اس طرح شخصیات ہیں کہ تو کیا ان کے متعدد نام ہونے کی وجہ سے کہ یہ نام ہے, یہ نام ہے, یہ نام ہے, کیا شخصیت کا ہم انکار کر دیں؟ ایسا تاریخ میں بہت پایا جاتا ہے. اس سے اس کو یعنی حقائق کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر یہ ہے کہ متعدد نام
بعض اوقات نام ایک ہوتا ہے، مختلف نسبتوں سے جو ہے وہ نام جنم لیتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے نا، علاقے کے اعتبار سے یہ ہو گیا. جیسے امام کسی بخاری خاص کا امام بخاری نام بخاری، حالانکہ نام ان کا محمد ہے بن اسماعیل، ٹھیک ہے. تو اب بخاری وہ علاقے کی نسبت، جیسے حاکم نیشاپوری نام ہے، حاکم نیشاپوری، حالانکہ حاکم بھی ان کا لقب ہے، نیشاپور سے وہ ان کا علاقہ ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں کسی نسبت سے، یعنی علاقے کی نسبت سے ہو گئی، کسی خاص خوبی کی وجہ سے ہو گئی، کسی خاص واقعہ کی وجہ سے ہو گئی. خاندان والوں کا اور سسرال والوں کا نام جو ہے وہ متعدد ہو سکتا ہے. تو اگر آپ تسمیہ جو عرب کے اندر ہوتا تھا، نام رکھا جاتا تھا، اور ان کی وجوہات اور القاب کی وجوہات پڑھیں تو یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، کوئی ایسا اتنا کوئی اس کو اشکال نہیں کہیں گے. مطلب ایک ہے عام عامی ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ باقاعدہ آپ اس کو اشکال کہیں، ایسا کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو. متعدد ناموں سے اس شخصیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آخر ان کا ایک نام جو روایات سے ثابت ہو آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ جناب نرجس سلام اللہ علیہ. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہمارے ائمہ معصومین نے رسول خدا سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک ان کا ذکر کیا ہے، یعنی اس خاتون کا ایک قرینہ یہ بھی ہے ان کے وجود کے ثابت ہونے کا. ان روایات کو اگر آپ ذکر کر دیں. میں کچھ روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ واضح ہو جائے آپ کے اوپر بھی، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز واضح ہو جائے. میں کچھ ہستیوں کے نام جو ہے وہ ذکر کروں گا کہ، اور کتابوں کا ذکر بھی کر دوں گا کہ اگر کوئی روایتیں دیکھنا چاہے. نہیں، آپ سے ہم وہ اسکین طلب کریں گے تاکہ ہم اسکرین پر، ہمارا یہ اسلوب ہے کہ ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں اسکین کا مطالبہ. آپ کا اولین حق ہے، ہم تو صرف آپ کا ٹائم بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ جو روایت آپ کی کتابوں، ہماری کتابوں کہ سب سے افضل کنیز کے بیٹے میرے بابا قربان جائیں، وہ نوبیہ کے بیٹے جس کا منہ معطر اور رحم پاک ہے. یہ رسول خدا کی گواہی ہے. جی رسول اکرم حضرت کتاب کے اندر امیر المومنین. یہ آپ کو جو جس کتاب میں لے گی الکافی، ہماری مستند ترین کتب میں سے سب سے اول نام کافی کا آتا ہے، رسول خدا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی انہی ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ آپ کو ان کی تمجید ملے گی غیبت نعمانی کے اندر. اسی طرح جی غیبت نعمانی کے اندر. اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ اس سے ملتے جلتے الفاظ تمجیدی کلمات کہیں مقتضب الاثر کے اندر. تو ایسی میں نے کہا نا ہر معصوم سے، یعنی یہ تو آپ نے فقط دو دکھائے ہیں، میں تین آپ نے کہا کہ تمام میں آپ کو اسکین دے دوں گا. میں سارے ائمہ کا آپ کو جو ہے وہ آپ صرف ذکر کر دیں کتاب کا نام اور اس امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جابر جوفی کو بیان کرتے ہوئے کتاب کے اندر یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا الغیبت کے اندر، غیبت شیخ طوسی کے اندر، ٹھیک ہے. اور اسی طرح صادق آل محمد کے متعدد فرامین جو ہیں وہ موجود ہیں ہماری کتب کے اندر، کمال الدین کے اندر موجود ہے. اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تقریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ، جس کا لب مطلب ایک ہی نکلتا ہے. اچھا، یہ اقوال احادیث کی کتب کے اندر آپ جی احادیث کی کتب اور وہ کتب جو ہماری اولین کتابیں شمار ہوتی ہیں ان میں، ٹھیک ہے، جیسے کافی ہے. اور پھر اس سے بڑی بات ہے کہ روایات صحیح بھی ہیں، سندیں بھی ان کی درست ہیں، ٹھیک. اور نور علی نور کے ہمارے علماء اسے قبول بھی کرتے ہیں، یعنی اس کو آن بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان روایات کا اسلوب اور الفاظ بتاتے ہیں کہ زبان عصمت سے یہ چیزیں جو ہے وہ صادر ہوئی ہیں. تو متعدد گواہیاں موجود ہیں، کیونکہ یہ معاملہ بہت مہم تھا کہ ایک ایسی شخصیت کا وجود کہ جس نے عالم کو، جس کے اوپر آپ کانے نہیں ہوئے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اور وہ صرف اسی کے وجود سے ممکن ہے، وَإِلَّا ہمارے پاس کوئی تاریخی ایسی گواہی موجود نہیں. ابھی آپ اپنی تمام گفتگو کو اگر 2-3 منٹ میں پورا خلاصہ پیش کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ چیز واضح ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں پھیل گئی ہیں تو ظاہر ہے نہیں ہے، آپ اس کو خلاصہ اگر کر دیں. دیکھیں، ہم یہ عرض کریں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب قیامت میں تشریف لانا مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیعہ سنی تمام ادیان سماوی کا اتفاق ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، وہ پردہ غیب میں ہیں. اور ان کی والدہ گرامی کے متعلق جو ایک قصہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ روم سے قید ہو کر پھر وہ سارا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تحقیق کے میزان پہ پورا اترتا ہے. اس کے برعکس وہ خاندان عصمت و طہارت کے اندر پلی بڑی، وہیں پہ انہوں نے تربیت پائی، اور وہیں سے امام حسن عسکری کے عقد میں گئیں، اور ان کی متعدد خصوصیات کی وجہ سے ان کے متعدد القابات سامنے آئے. اور امام علیہ السلام نے ان سے عقد فرمایا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی محافظت فرمائی، حتیٰ وہ بی بی بعض اوقات اہل ایمان کے درمیان اور امام کے درمیان واسطے کی بھی
حیثیت رکھتی تھی. اچھا. اور یہ تاریخ کے اندر یہ تاریخ کے اندر حقائق موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے متعلق حقائق ہیں, اور وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محافظہ بھی تھیں, والدہ بھی تھیں, مبلغہ بھی تھیں, اور ان کی تربیت صحن علوی میں ہوئی. باقی جتنے اشکالات پیش کیے جاتے ہیں, کوئی بھی شخصیت ان اشکالات سے بچ نہیں پائی. خود آپ جتنی بڑی شخصیات کو دیکھ لیں, حتیٰ انبیاء کے متعلق بھی لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں. تاریخ کے اندر تو تاریخ کے اندر بہت کچھ ملتا ہے. لہذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی شخصیت داغدار ہے. ٹھیک نہ, حقائق بالکل واضح ہیں. ایسی چیزیں کئی شخصیات کے متعلق دعوے ہوتے رہتے ہیں, اور اہل تحقیق اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. اور اس کے متعلق میں ایک جامع کتاب کا ضرور تذکرہ کروں گا کہ سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کتاب کا نام ہے. تیونس کے ایک بہت مستند, بارز اور بہت دقیق اپنی نظر رکھنے والے احمد سلمان ان کا نام, حیات طیبہ جناب نرجس کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور ان کا ترجمہ اگر مجھے یاد پڑتا ہے مولانا عدنان نقوی صاحب جو ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا, خوبصورت ترجمہ ہے. تو سب سے جامع اس موضوع پہ وہی کتاب ہے. اگر اہل علم اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو ضرور استفادہ کیجیے. اور میرے خیال میں ابلاغ اہل بیت کے نامی ادارے سے وہ چھپی ہے, اور وہ اچھی کتاب ہے. اہل علم ضرور اس سے استفادہ کرے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یعنی آپ کی بیان کردہ تمام مطالب اس کتاب کے اندر تحقیق زیادہ تر اسی کے اندر جو ہے زیادہ تر مطالب موجود ہیں, اور وہ خوبصورت تحقیق ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ نے زحمت فرمائی اور وقت دیا. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.